میں آپ سب کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ اس علاقے کی اس علاقے میں جو ہو رہا ہے، اس گورنمنٹ نے، افلاس نے بچوں کو تہذیب سکھا دی، افلاس نے بچوں کو تہذیب سکھا دی، سہمے ہوئے بیٹھے شرارت نہیں کرتے۔ اس کے بعد میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ میری ایمبولنس سروس 10 سال سے جاری ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس ایم روڈ اور قاتل روڈ کا جس پہ جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور کروڑ روڈ پہ جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ انیشیٹو لوں۔ اس کی پتہ نہیں کب گورنمنٹ کی گرانٹ آئے گی کہ ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت فتح پور سے 217 اڈا تک، جہاں تک ہماری حدود ہے، فتح پور سے کروڑ روڈ جہاں تک ہماری حدود ہے، وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر ریپیئرنگ کرائی جائے، روڈز کی ریپیئرنگ کرائی جائے، کیونکہ قیمتی جانوں کا نقصان نہ ہو سکے۔ میری میڈیا کے حوالے سے میری تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے تمام تر مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ میرے شانہ بشانہ میرا ساتھ دیں، کیونکہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں، پہلے ہم کرونا کی پروسیس سے گزرے ہیں، اس کے بعد مسلسل مجھے ایمبولنس سروس سے ڈیلی میں اس کا ریکارڈ چیک کرتا ہوں۔ اس ریکارڈ کو چیک کرنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ کتنے ہوتے ہیں، اور روڈ نہیں کہلوایا جاتا، اب یہ قاتل روڈ کہلایا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ریپیئرنگ ہو۔ میرے جو دوست احباب ہیں، ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، خواہ پیپلز پارٹی سے ہے، خواہ تحریک انصاف سے ہے، خواہ مسلم لیگ نون سے ہے، کسی کا تعلق کسی پارٹی سے ہے، اس سے ہٹ کر اس میں شانہ بشانہ فتح پور شہر، 217 والا اڈا، بے شمار آرتی، یہاں پر سبزی منڈی، غلہ منڈی کے آرتی صاحبان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو اپنی حسب توفیق، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور حسب توفیق اس میں حصہ ڈالیں۔ یہاں پر جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں جو ہائی وے کے، وہ میرے پاس تشریف فرما ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس کو خدا کی راہ میں سمجھتے ہوئے، قیمتی جانوں کو سمجھتے ہوئے، کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کسی کا منافع ہے یا کسی کا نقصان۔ ہمیں لوگوں کی، ہمیں اپنے عوام کی جان عزیز ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہٹ کر اپنے آپ کو آزاد طور پر یہ تصور کرتے ہوئے یہاں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر صاحبزادہ فیض الحسن نے، جو سابقہ MNA ہے، اس نے 52 FIR کروائی۔ وہ 52 FIR اس لیے کروائیں کیونکہ میں نے 175-177 کے قریب میں نے ٹرانسفارمر لگوائے، اور میرے خلاف 52 FIR میرے خلاف درج ہوئی۔ تو اس پر FIR میرے راستے کا رکاوٹ نہیں بن سکتی، میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہوں۔
احمد علی اولک جو موجودہ MP ہے اس کی پارٹی کا کوئی پتہ نہیں. اگر وہ کوئی گرانٹ لے رہا ہے تو وہ صرف اور صرف کروڑ کے لیے لے رہا ہے. فتح پور میں کوئی کام نہیں ہو رہا. چاہیے تو یہ تھا کہ جو سٹنگ MLA ہے مجید خان نیازی، جو میرا بھائیوں کی طرح ہے، کہ اسمبلی میں آواز اٹھاتا ہے. احمد علی اولک اسمبلی میں آواز اٹھاتا ہے کہ اس روڈ کو، اس علاقے کے مسائل کو بہترین طریقے سے کیسے سر انجام دیا جائے. اگر سنوائی نہیں ہوتی تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. ان دونوں کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. بہرحال اپنے اپنے وزیر اعظم کی طرح اپنے اپنے اقتدار میں وہ گم ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں کہ عوام کے کیا مسائل ہیں. ایک بات سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ سیاست ایک عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو عوام کی خدمت کرو. اس پر کاربند رہتے ہوئے یہ نہیں کہ کسی کی آج تک احمد علی اولک نے 1988 سے لے کر آج تک اس نے صرف اور صرف غمی اور خوشی کی سیاست کی. اس نے کام پر کوئی توجہ نہیں دی. عوام ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی ترقی ہو، یہاں پر جو غریب عوام ہے ان کے روزگار کا، ان کو روزگار فراہم کیا جائے، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار فراہم کیا جائے. اس کے بعد خوشی غمی ہوتی ہے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ خوشی غمی میں شریک نہیں ہونا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، لیکن اس کو ایز اے ٹول اس کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ووٹوں میں میرے ساتھ ہے. علاقے کی ترقی کا نہ گورنمنٹ کو، کیونکہ WHO سے جو منظوری ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کو کافی زیادہ ہوئی ہے، لیکن پبلک کو، عوام کو کوئی اس کا ریلیف نہیں ملا. ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہو گئے. اگر پیٹرول ہے وہ سستا ہے تو نہیں مل رہا، پیٹرول مہنگا ہے تو وہ مل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا پالیسی ہے کہ وزیر اعظم کے اس وقت کے دعوے جب وہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ میں نیا پاکستان لاؤں گا، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان ہی کافی ہے. بہرحال اس کو، ان سب چیزوں کو مد نظر کرتے ہوئے میرا ساتھ دیجیے، میرے شانہ بشانہ میرے ساتھ رہیے. میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا کہ میں الیکشن میں اگر مجھے ووٹ دیں گے یہ MM روڈ کی ریپیئرنگ ہو جائے گی لوگ مجھے ووٹ دیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، چودھری الطاف صاحب اور اطہر مقبول صاحب میرے سمیت، کہ ایک بندہ الیکشن لڑے گا اور وہ آزاد حیثیت سے لڑے گا. ہمیں یہ نہیں، میں نے تفرقہ کیا، اس بات میں کوئی فرق نہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی اہل تشیع ہے یا کرسچن ہے، اس میں میرا کوئی نہیں. میں نے بے شمار جو امام بارگاہیں ہیں، جو چرچ ہیں، وہاں پر ٹرانسفارمر لگائے ہیں اور وہ میرے شانہ بشانہ، خدا کی فضل و کرم سے وہ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس پر کل سے ہمارا کام جاری ہوگا. فتح پور چوک میں ایک کیمپ لگے گا. جو ڈونرز وہاں پر عطیات دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں وہ حصہ لیں گے. میں انیشیٹو لیتا ہوں کہ میں نے 50 لاکھ روپے کا انیشیٹو لیا ہے کہ میں 50 لاکھ روپے اپنی جیب سے خرچ کروں گا. باقی جیسے جیسے ڈونر اس کو شامل ہوں گے، اگر کوئی رقم باقی بچ جائے گی اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا. اگر رقم واپس بچ جائے گی تو ایمبولنس میں
सर्विस में और इजाफा हो जाएगा। आखिर पर मैं एक शेर, मेरी खामोश निगाहों को चश्मे कमतर से न देख, मेरी खामोश निगाहों को चश्मे कमतर से न देख, मैं रो पड़ा तो दिलों के तबक हिला दूंगा। यूं ही उदास रहा तो देख लेना एक दिन, पूरे शहर में तन्हाइयां बिछा दूंगा। मिटाओ शौक से मगर ये ध्यान रहे, मिटाओ शौक से मगर ये ध्यान रहे कि हमसे लोग कभी मिला नहीं करते। खुदा आपका हम में नासिर हो। आप सबका बेहद शुक्रिया।